نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سامعین محترم، عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جماعت کی طرف سے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اور اس ختم نبوت کے لیے ہمارے اسلاف کی قربانیاں، سب سے پہلے لفظ ختم نبوت پر میں عام فہم انداز میں اللہ کی توفیق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا کیا مطلب اور معنی ہے۔ ختم جو ہے اس کا عربی اور اردو کے اندر ایک مشترک معنی ہے آخر، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی اور رسول، اور یہ مطلب اور معنی میری جماعت کا کشیدہ نہیں ہے اور استدلال اور فہم بھی نہیں ہے، بلکہ یہ عبارت النص ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، عبارت النص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انقطعت النبوۃ والرسالۃ من بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے بعد نبوت اور رسالت اس کے دروازے کو بند کر دیا ہے، منقطع کر دیا ہے، کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ اور ختم نبوت کا درست معنی کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور کسی کو نبوت اور رسالت بھی نہیں مل سکتی۔ پورے دین اسلام کی عمارت جو ہے وہ اسی عقیدے پر کھڑی ہے
یہ کتنا حساس، کتنا اہم اور کتنا جذباتی عقیدہ ہے، ذرا اس بات پہ غور کیجئے گا۔ قرآن اور حدیث کے اندر کافروں کی 6 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ یہ بڑے نکتے کی بات ہے۔ تکفیری جماعتوں کا علاج کرنے کے لیے نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، اور رنگ بھی چوکھا زیادہ، بڑی باتیں یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی تکفیری ہیں آپ ان سے پوچھیں دین اسلام مکمل ہے، وہ کہیں گے مکمل ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے جی، ہر چیز کی وضاحت ہے۔ اچھا بتاؤ ہم مسلمان ہیں، اب وہ ہمیں مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ قرآن اور حدیث میں کافروں کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ 14 طبق روشن کرنے والا سوال ہے۔ 1 منٹ سے پہلے جس چیز پر اس کا گندا مذہب کھڑا ہے زمین بوس ہو کر رہ جائے گا، اور اس موضوع کا ختم نبوت کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ کئی لوگ ہیں جو قادیانیوں کے بارے میں مداہنت کا شکار ہیں۔ چلو جی انسان نے، چلو جی رب رسول نو ماندے نے، نمازاں پڑھتے نے۔ میرے بھائیوں دوستوں، کافروں کی 6 قسمیں۔ پہلی قسم کے کافر وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ایسے جاہل اور ان پڑھ ہیں کہ اپنی خواہشات کی پرستش و پوجا کرتے ہیں، اسی کو شریعت کا درجہ دیا ہوا ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، یہ ملحدین موجودہ دور کے اندر الحاد کا بڑا فتنہ ہے۔ دوسری جو قسم ہے وہ بتوں کے پجاریوں کی ہے، یعنی ہندو بتوں کی پرستش اور پوجا کرنے والے، لات منات عزا حبل کی پرستش پوجا کرنے والے، یغوث یعوق کی پرستش اور پوجا کرنے والے، یہ کافروں کی دوسری قسم ہے۔ اور میں یہاں علماء کی خدمت میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توحید کا جو حسن ہے وہ تکفیر کے ساتھ ماند پڑ جاتا ہے۔ کئی لوگ توحید بیان کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تکفیر بھی کرتے ہیں، فلانا بھی کافر، فلانا بھی کافر۔ یہ سلف صالحین والی، کتاب اللہ سنت رسول والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی توحید نہیں ہے۔ کفار کی تکفیر اور توحید کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کی تکفیر کریں۔ تو بتوں کے جو پجاری ہیں، قرآن اور حدیث میں ان کے لیے مشرک کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ تیسری جو قسم ہے وہ اہل کتاب اور جو ان کے حکم میں ہے، یعنی یہود و نصارہ، اور ان کے حکم میں مجوسی ہیں، آگ کی پرستش اور پوجا کرنے والے، یہ بھی اہل کتاب کے حکم میں ہیں، شرک یہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے ان دونوں قسم کے کافروں کے لیے الگ الگ اصطلاح استعمال کی ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ حضرات، چوتھی قسم ہے منافقین کی، انہم کفروا باللہ ورسولہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔
اب یہ جو 4 قسمیں کافروں کی، ان کے احکام الگ الگ ہیں۔ مولد کے ساتھ آپ ایک معاشرے میں رہ سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، اخلاقی رویہ برت سکتے ہیں۔ اب اسی طرح جو بتوں کے پجاری مشرک ہیں، نہ آپ رشتہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ اہل کتاب رشتہ دے نہیں سکتے، کسی کافر کو بیٹی نہیں دے سکتے، لیکن اہل کتاب کی جو پاک دامنہ ہے اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے بشروط۔ اب کاروبار بھی ہو سکتا ہے، ایک محلے علاقے میں رہ بھی سکتے ہیں۔ اور جو منافقین ہیں ان کے سارے احکام دنیا میں مسلمانوں والے ہیں، نماز پڑھنا بھی ان کے پیچھے ان کے آگے، ان کے اوپر ان کے لیے، یعنی منافقین کے سارے احکام دنیا میں مسلمانوں والے ہیں۔ رشتہ کرنا بھی، رشتہ لینا بھی، رشتہ دینا بھی۔ علماء بیٹھے ہیں، میں اہل حدیث منہج کا ترجمان ہوں، اپنی ذاتی سوچ فکر کا ترجمان نہیں۔ اپنی ذاتی سوچ فکر اپنے پاس رکھیں، یہ اہل حدیث کا، جماعت کا، اجماع کا سٹیج ہے، یہ کسی کے ذاتی افکار و نظریات کا سٹیج نہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں۔ حضرات، 5ویں قسم کے جو کافر ہیں وہ مرتد ہیں، اسلام سے پھر گیا دنیاوی لالچ میں، عورت کے پیچھے، مال کے پیچھے، یا اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہو گیا، اللہ نے ایمان کو سلب کر دیا۔ اللہ ناراض بھی ہو جاتا ہے اور ایمان اللہ تبارک و تعالی سلب کر لیتا ہے۔ یہ کتنی قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ سب سے بدترین کافر کون ہے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سب سے بدترین کافر سوشل بائیکاٹ، ساتھ رہنے کی اجازت نہیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، کاروبار کرنے کی اجازت نہیں، حال پوچھنے کی اجازت نہیں، اخلاقی رویہ برتنے کی اجازت نہیں، سب سے بدترین کافر ہے۔ اور اس کافر کو کہتے ہیں زندیق۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ 6ٹھی قسم ہے۔ اب منافق اور زندیق میں فرق ہے۔ منافق کے اندر کفر ہے، ظاہر اسلام ہے، اور زندیق جو ہے وہ کفر کو اسلام بنا کر پیش کرتا ہے گدھے کا گوشت، کہتا ہے جی یہ ویڑے کا، کٹے کا گوشت ہے شراب، کہتا ہے یہ جامع شرعی ہے۔ تو کفر کو اسلام بنا کر جو بندہ پیش کرے، حرام کو حلال بنا کر پیش کرے، گناہ کو ثواب بنا کر پیش کرے، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ بولیے، زندیق۔ حضرات، اہل حدیث کے نزدیک قادیانی زندیق کافر ہے۔ قادیانی کون سا کافر ہے؟ زندیق۔ مرزا غلام محمد قادیانی کی جعلی نبوت جو بڑا کفر ہے، اس کو یہ اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سب سے بدترین کافر، کاروبار جائز نہیں، سوشل لائف گزارنا جائز نہیں، یہ سب سے بدترین روئے زمین کا، رب رسول کا، صحابہ کا سب سے مبغوض ترین دنیا کا کافر ہے۔ حضرات، اب یہ مسئلہ جو ہے حساس، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسلمہ، جسے ہم مسلمہ کذاب کہتے ہیں، یہ ریاض کے قریب ایک علاقہ ہے یمامہ۔ اللہ کی توفیق سے میں وہاں پر گیا ہوں، یمامہ کے علاقے میں۔ یہ یمامہ کا رہنے والا تھا۔ یمامہ جو ہے جزیرہ عرب کے اندر بڑا خود کفیل، یوں سمجھ لیں کہ اس دور کا کویت تھا۔
لوگ بڑے متمول، رہائشیں بڑی اچھی، اجناس بڑی کثرت، مال و دولت، سونا چاندی اور بہت بڑی آبادی تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس مسیلمہ آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ دیکھی۔ میں ختم نبوت کی اس کانفرنس میں اہل تشیع کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے یہ کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے، نبی کے یاروں جیسا کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ حضرات، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ لاڈیاں کرتے تھے۔ یہ ہماری پنجابی زبان کا لفظ ہے، آپ بھی ماشاءاللہ پنجابی ہیں، لاڈی کو سمجھتے ہیں نا؟ بے لوث کسی سے محبت کرنا، جیسے فطرتی محبت ہوتی ہے باپ اور اولاد میں۔ باپ جو ہے دادا اپنے پوتوں کے ساتھ لاڈیاں کرتا ہے، باپ لاڈیاں کرتا ہے، تو صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ لاڈیاں کرتے تھے۔ وہ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وضو قطرے ڈگن تے پج پج کے پکڑن۔ اللہ کی قسم ہے، اہل حدیث جماعت کے جو شعراء ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، اردو زبان میں اور پنجابی زبان میں کوئی بندہ ان کا مقابلہ کر سکتا نہیں۔ کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے، میں شان دے شاہی دربانہ نو ڈٹھا، وضو قطرے ڈگن تے پج پج کے پکڑن، میں پیار نل مرن دے رخساراں نو ڈٹھا۔ حضرات، اس نے بڑے بادشاہوں کو دیکھا تھا، رومیوں کو، ایرانیوں کو، کیسروں کسرا کو، وہ تو چکرا کے رہ گیا کہ آپ کے وضو کے قطرے نیچے نہیں گرنے دیتے، بال نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ کے اشاروں سے پہلے اپنے تن کٹوا دیتے ہیں۔ اگر نہیں یقین تو احد کا مارکا دیکھ لے، پیغمبر پہ برسنے والے جو تیر ہیں صحابہ نے اپنی چھاتیوں پر روکے ہیں، ڈھالوں پر نہیں روکے ہیں۔ باتیں کرتے ہو آج منہ اٹھا کے، جس کا دل کرتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور شہنشاہ نقوی کائنات میں ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ آمنہ کے لال پر کس طرح انہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کی ہیں۔ انہوں نے نیزے اور تیر اپنی چھاتیوں پر روکے ہیں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ حضرات، اس نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ مجھے نا اپنے بعد اپنا جانشین بنا لے۔ کیا بنا لے؟ ستے ہو کہ جاگ دے ہو پہ؟ کنیاں نمازاں چ روز اچھی آمین آندے ہو؟ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے بھائی بعض علاقے دے وہابی بڑے ڈاڈے ہوندے نے، تواڈے علاقے چ 5 ٹائم اچھی آمین چلدی ہوئے، زور اثر دے وچ بھی آکھی ہوندے ہو۔ بڑیاں شکایتاں تواڈیاں سانوں پہلے ہی ہوندیاں نے، جہنم سٹ کے پیچھے پرتدے نے کئی وہابی۔ جا کر بیٹھنا۔ مسیلمہ کذاب نے اللہ کے نبی سے کہا کیا کہ مجھے اپنے بعد اپنا جانشین بنا لے۔ سبحان اللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی، آپ نے فرمایا جانشینی مانگتا ہے، میں محمد الرسول اللہ یہ کھجور کی ٹہنی بھی تجھے دینے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے علاقے میں چلا گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کمال اس واقعہ کی منظر کشی کی ہے۔ علماء البدایہ میں اس کو ضرور پڑھیں، اور بالخصوص جو ختم نبوت کے دیوانے ہیں وہ اس کو ضرور پڑھیں۔ اچھا، یہ اپنے علاقے میں چلا گیا، وہاں پر جا کر اس نے شعبدہ بازی کے ساتھ
اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا جی میں بھی نبی اور رسول ہوں. اور پھر ظلم کیا کیا؟ ظلمات بعضها فوق بعض. اپنا جو ایلچی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا. ایلچی رسول اللہ کے پاس آیا کہ مجھے مسلمہ نے بھیجا ہے، میں نے آپ سے ایک بڑی اہم بات کرنی ہے. فرمایا کرو. کہنے لگا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. حضرات ختم نبوت کے پہلے محافظ محمد رسول اللہ ہیں. اس نے کہا جی ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، وت تسی بھی گواہی دیو کہ مسلمہ اللہ دا نبی تے رسول ہے. صحابہ کہتے ہیں مستدرک حاکم. اب میں بخاری سے مستدرک میں آ گیا ہوں. سند بخاری مسلم کی شرطوں پر 24 کیرٹ کے سونے کی طرح کھری ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے اللہ کے نبی کو سچا نبی رسول بنایا ہے، ہم نے ساری زندگی آمنہ کے لال کو اتنا غصے میں دیکھا ہی نہیں. یہ علماء، یہ صدیقی صاحب جیسے نوجوان، یہ آپ کے ایمان کی سرحدوں کے محافظ ہیں. ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم سیر سپاٹے کریں، بچوں میں رہیں، سوئیں. یہ میٹھی راتیں، یہ بستر کس کو پیارے نہیں ہیں؟ حضرات در در پہ جا کے آمنہ کے لال کی ختم نبوت کی چوکیداری ہماری گٹی کے اندر ہے. ہم نے اللہ کی توفیق سے ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جو توحید پہ کٹنے والی اور مدینے والے کی ختم نبوت پہ کٹنے والی. اللہ کی توفیق سے. اچھا نبی علیہ السلام بڑے غصے میں آ گئے. صحابہ کرام نے مثال بڑی پیاری دی ہے. ہمارے ہاں یہ جو سرخ انار ہوتا ہے نا، سرخ انار بھائی نہیں وہ پانی، ابھی تو میرا گلا چلنا شروع ہوا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، کوئی ایسا سسٹم ہے بولتا جاتا ہوں اتنا ہی یہ کھلتا جاتا ہے. یہ مناظروں اور کتاب و سنت کا دفاع اور علم برداری جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق اور برکت کے ساتھ، میں نے بڑی دعائیں بھی رب سے کہی. میں کہ یا اللہ بڑے بڑے مناظریاں دے وچ مناظر جو نے وہ ڈنگر انگرا منہ اڈ لیندے نے، پانی میں مر جاں اے فالٹ میرے چ نہ پائی. اللہ کے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے جی ہوتا ہے کیا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. توفیق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. اصل میں جب سے یہ آپ کو پتہ ہے محرم یکم محرم ہے، تو یکم محرم سے ہی پورے ملک کے اندر اہل تشیع جو ہے وہ گند پھیلاتے جاتے ہیں، اور ہماری اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے صفائی کرنے پر. پھر اللہ دا فضل ہے اے اگے اگے تھے عمر صدیق مگر مگر جڑا چیلنج دے کے بوئے اندر وڑ دے تے ٹھک ٹھک پہلا میں سویر چڑھن تو بھی پہلا دے بوئے تے ہونا. اللہ کے فضل سے خدا کی قسم، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہم اپنی ماں کا دودھ تب تک حلال نہیں سمجھتے جب تک کتاب و سنت اور اہل حدیث کا دفاع نہ کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، حافظ عمر صدیق صاحب. میرے نام کا نعرہ نہیں لگانا، اور جماعت دے اللہ دی توحید دے مصطفیٰ دی ختم نبوت دے لائی آؤ، یہ تو اجازت ہے. اچھا بھئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جو مبارک رخسار ہے نا، صحابہ کہتے ہیں اس طرح سرخ ہو گئے جیسے انار کا پانی نبی پاک کے رخساروں پر لگایا گیا. اتنا جلال. علماء بیٹھے ہیں 23 سالہ دور نبوت میں نبی علیہ السلام کے اس طرح کے غصے کی ایک یا دو مثالیں ہیں، تیسری کوئی نہیں. نبی علیہ السلام کی تلوار، آپ نے تلوار جو ہے وہ نیام سے باہر نکالی اور کہا
اگر دنیا کا دستور نہ ہوتا کہ ایلچی کو قتل نہ کیا جائے، لضربت عنقک، ختم نبوت کے ڈاکو، تیری گردن میں محمد رسول اللہ اپنے ہاتھ کے ساتھ تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ اتنا حساس موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نا علم کے جو فتنے نا، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان فتنوں سے ہمیں دوری رکھنا۔ کبھی تحقیق کا علم کا حیضہ نہیں ہوا۔ طالب علم ہے اور طالب علمی میں اللہ موت دے دے تو یہ اس کی توفیق ہے۔ یہ علماء جو میرے بارے میں الفاظ کہتے ہیں نا، یہ ان کا حسن ظن ہے۔ میں چوکیدار ہاں تے خادم ہاں، بس۔ حضرات ذرا غور کیجئے، جماعت الدعوہ کے بھائی جہاد سے محبت کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، دیوبندی بھی ہوں گے، بریلوی بھی ہوں گے، یہ اہل حدیث ہے۔ کوئی بندہ مجھے اس سوال کا جواب دے، 23 سالہ دور نبوت میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ بدر ہوئی، احد، خندق، احزاب جس کو کہتے ہیں، حنین، تبوک، بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ اب کتنے صحابہ کرام بھائی شہید ہوئے ہوں گے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی اندازہ ہی بول دے جی، بول لیں۔ 270۔ ماشاءاللہ، کچھ آیا نا سامنے، بات تو آئی ہے نا بھائی۔ 4 قول ہیں، کتنے ہیں؟ 4۔ انہوں نے کہا جی پہلا قول ہے یہ 250 270 والا کہ اتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ بعض نے 70 کاری شامل کر کے جو ہیں انہوں نے کہا کہ تقریباً 350 جو ہیں وہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں شہید ہوئے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو نا؟ ایک جو ہیں وہ دور جدید کے محقق ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی سیر اور مغازی کے، مصر کے وہ بہت بڑے مایہ ناز محقق ہیں، انہوں نے سیر مغازی پر بڑی محنت کی ہے۔ انہوں نے کہا 400 کے قریب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام کی جنگوں میں شہادت ہوئی ہے، 23 سالہ دور نبوت میں۔ حضرات ختم نبوت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بیماری سے ہیں جس بیماری میں آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اب میں یہاں پر ایک اور سوال کرنے لگا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے جو لشکر بھیجا ہے، اس کے امیر کون تھے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی کیوں تھے؟ سوال تو یہ بھی ہے نا کہ اسامہ بن زید کیوں تھے؟ حضرات اس کا جواب بھی صحیح بخاری میں ہے۔ کانا احب الرجال الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوانوں میں سے، جنگجوؤں میں سے اسامہ بن زید سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے محبوب تھے۔ پیغمبر نے ختم نبوت کے لیے سب سے پیاری جو ہے وہ قربانی اللہ کی راہ میں دی۔ احب الرجال، ماشاءاللہ آپ کے موبائلوں کے اندر کتب تسع حدیث کی کتابیں لکھے احب الرجال اسامہ بن زید۔ اللہ کے نبی نے احب الرجال کو کہا کہ تو امیر ہے، چل۔ کچھ دور ہی گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ابو بکر تیری عظمت کے، آپ کی عظمت کے کیا کہنے، کیا کہنے، داخلی اور خارجی فتنے، ریاست بڑی کمزور ہے، اور ابو بکر تیری فقاہت بڑی اعلیٰ ہے۔ ختم نبوت کے لیے یہ لشکر نکلا ہے، سب لوگوں نے کہا ہے کہ روک دے، بڑی ضرورت ہے افراد کی، بندوں کی، سپاہیوں کی۔ فرمانے لگے جو لشکر رسول اللہ نے بھیجا ہے ابو بکر اس کو روک سکتا نہیں، ہاں میں نہیں روک سکتا۔ اچھا جی، ادھر جنگ شروع ہو گئی، کس کے ساتھ؟ مدینہ سے لشکر گیا ریاض، ریاض سے اس سے آگے یمامہ۔ حضرات وہاں پر جنگ ہوئی، اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ جنگ اللہ اللہ۔ ذرا سارے جو بندے ہیں نا جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، ادھر ابھی رکھنا، ذرا ایسے ایسے۔
23 سالہ دور نبوت میں 400 صحابہ اور ختم نبوت کے لیے 1200 صحابہ کی شہادت ہوئی ہے. کتنے سو صحابہ؟ یقین جانو یہ لفظ ہی ایسا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا خون تیز ہو جاتا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اب آئیے میں دلائل پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کا ایک مختصر سا جملہ سراجم منیرا. سراجم، اس کا معنی کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت اور رسالت کے سورج ہیں. کس کے سورج ہیں؟ بولو یار. سورج کی 3 خوبیاں. کتنی خوبیاں؟ کوئی مائی کا لال قادیانی کائنات کے کسی حصے سے، زمین کے کسی ٹکڑے سے، موضع سے، جگہ سے اس کا جواب دے دے. سورج کی پہلی خوبی ہے جب سورج آتا ہے کسی دیے، کمکمے، بلب، لائٹ، سرچ لائٹ، لیزر لائٹ کی ضرورت رہتی ہے. حضرات آمینہ کے لال نبوت اور رسالت کے ایسے سورج ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائے میری تابع داری کے بغیر وہ بھی رب کی جنت میں جا سکتے. لکھ لو اہل حدیث کا مسلک. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اور علماء تنوین کی قسمیں ہیں. تنوین علامت تنکیر نکرہ کی علامت ہے، لیکن تنوین ضرورت شعری کے لیے بھی ہوتی ہے اور تنوین جو ہے وہ تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اس کا معنی ہے اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے محمد رسول اللہ آ جائیں، آپ سب نے اپنی نبوت رسالتیں چھوڑ کر ان کا امتی اور مقتدی بن جانا. وہ گل دی سمجھ آئی جی. سورج کی دوسری خوبی ہے، وہ کیا ہے؟ سورج پوری روئے زمین کے لیے اکیلا ہی کافی ہے. سورج پوری روئے زمین کے لیے اکیلا ہی. میں دسو پلے مانسو ٹیچر بھی بیٹھے نے، سائنس دے طالب علم بھی، ماسٹر بھی، پروفیسر بھی. امریکہ دا تے جاپان دا سورج ایکو ہی ہے کہ دو نے؟ بولو یار. پاکستان تے انڈیا دا وکھرا وکھرا ہے کہ ایکو ہی ہے؟ سورج پوری روئے زمین کے لیے. پھر بولو سورج پوری روئے زمین کے لیے. حضرات آمینہ کے لال نبوت و رسالت کے ایسے سورج ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تمام قوموں، تمام زبانوں، تمام مکانوں، تمام علاقوں، تمام رنگوں، تمام نسلوں کے لیے اللہ نے اگر کسی کو کافی رسول بنایا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس. آمنہ کے لال کو بنایا ہے، کسی اور کو بنایا نہیں. اچھا ایک گل اور بھی آج پلے پا لو، نہ میں نعرے والا مولوی جے تے نہ میں سبحان اللہ والا مولوی جے. یہ دونوں کام جڑے نا جی صدیقی صاحب ٹوری ہوندے نے نا اسی میں ٹوری لگی ہونے. اب حضرات سورج کی نا تیسری خوبی ہے. سورج کی تیسری خوبی کیا ہے؟ سورج قیامت کی صبح تک کے لیے ہے. سورج قیامت کی، اور بول دے نہیں، صبح تک کی قیامت کی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت. اور حضرات آمنہ کے لال کی نبوت اور رسالت قیامت کی صبح تک کے لیے. آمنہ کے لال کی نبوت اور رسالت بھی قیامت کی صبح تک کے لیے. زمین کا سورج بھی قیامت کی صبح کے لیے اور نبوت اور رسالت کا سورج بھی قیامت کی. حضرات سورج کا ایک عیب ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور آمنہ کے لال ایسے سراج منیر ہیں جب سے یہ طلوع ہیں ان پر کبھی غروب ہونا نہیں ہے.
اچھا جی، آج آگے بات چلتا رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنا تعارف کروایا ہے، علماء بیٹھے ہیں، ایک ہے عبارت النص، وہ بھی میں نے پیش کر دی ہے، اور پھر دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص، ختم نبوت، عقلی دلائل سے، سابقہ کتابوں کی روح سے، اور پھر جو عقل سلیم ہے ہر اعتبار سے اس کے دلائل ہیں، ایسے وزنی اور ایسے قوی جو ہیں۔ بعض مناظروں میں قادیانی جو ہیں وہ اشکال پیش کرتے ہیں، یہ خاتم النبیین تے قرآن مجید دے وچ ایک کری آیت آئی ہے۔ میں نے کہا قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مخلوق ہیں اللہ کی، اللہ کے بندے ہیں، نبی اور رسول ہیں، وہ خالق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کی کئی صفات ہیں جو صرف ایک مرتبہ آئی ہیں، ایک باری آئی، یہ پرت نہیں آئی۔ سورۃ حدید کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ هو الاول، هو الاول۔ حضرات اسی طرح کئی قرآن مجید کے اندر صفات ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت اور رسالت ہے، اس کا معنی اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہیں۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، کسی اور رب کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہیں، کسی اور نبی رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے آنکھوں کے مولوی جی کیویں؟ بھائی سن لو، اللہ کی پہلی صفت ہے، اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ عالمین، تمام جہان جنہوں رب تو سوا کوئی اور جاندا، وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ ان میں تھوڑا کو سوال کرنے لگا، توجہ ہے بھائی؟ رب العالمین کون ہے؟ اللہ کے ہوتے کسی اور رب کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ حضرات کتاب اللہ قرآن مجید ہے، فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، اللہ رب العالمین ہے اور رب کی ضرورت نہیں۔ قرآن ذکر للعالمین ہے، کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی طرح بیت اللہ کی باری ہے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ حضرات اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب ہے اور رب کی ضرورت نہیں ہے، کتاب اللہ نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے اور کتاب کی ضرورت ہے۔ بیت اللہ قبلہ ہے، کسی اور قبلے کی ضرورت ہے۔ فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وقل السبیتنا فذلک المسلم، مسلمان کی علامت ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اگر اور طرف منہ کر کے عبادت کرے گا وہ مسلمان نہیں۔ حضرات ذرا غور کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ، کتاب اللہ، بیت اللہ، اب رسول اللہ۔ اللہ نے جو لفظ اپنی ذات کے لیے، اپنے کلام کے لیے، اپنے گھر کے لیے استعمال کیے، حضرات وہی الفاظ جو حافظ بیٹھے ہیں، قاری بیٹھے ہیں، ذرا میرا ساتھ دینا، جو اس آیت کو جانتے ہیں وہ بھی ساتھ پڑھنا۔ اللہ جو ہے رب العالمین ہے، قرآن کتاب اللہ ذکر للعالمین ہے، بیت اللہ ہدی للعالمین ہے، رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ اہل حدیث کا سٹیج ہے، وگرنہ پنجابی میں مثال ہے، بندہ 100 چھتر مار کے ایک گنے۔ اور ظالموں، کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہیں کیا کمی نظر آئی ہے؟ آپ کی شریعت کے اندر کیا کمی نظر آئی ہے؟
بے مثلا بے مثال. ایک بندہ صدیقی صاحب میرے پاس آ گیا, کہتا یہ ساری ہمیں فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں, مولویوں نے بنائی ہے, عربوں نے بنائی ہے, آپ ان کے پیچھے چل نکلے ہیں, کہاں سے نبوت, کہاں سے رسالت. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا جا بائبل لے کر آ. نہیں آپ بات کریں. میں نے کہا جب لے کر آئے گا نا پھر بات کروں گا. لے آیا. میں نے 8-10 مقام کھول کے اس کے سامنے رکھ دیے. میں نے کہا اگر یہ فیبریکیٹڈ ہے, بناوٹی ہے, بتا ہزاروں سال پہلے آمنہ کے لال کا نام, جماعت کا ذکر, اوصاف کا ذکر, تعداد کا ذکر, اور کوہ فران مکہ شہر کا ذکر, یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم. لے کر آؤ. اللہ کے نبی نے کہا, فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ والرؤیا التی رأت امی. اللہ نے مجھے ابراہیم کی دعا بنا کر بھیجا ہے, عیسیٰ کی بشارت بنا کر بھیجا. اور میں یہاں پر اشارتاً بات کرنا چاہتا ہوں, یہ بات جو ہے علماء کے لیے. وہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نا یا اللہ ساری زندگی سجدے پہ کے اسی آکھیے نا تیرا شکر ہے, اللہ دی قسم ادا ہی نہیں جی ہونا. کس بات دا کہ تو سانو سونے دا امتی بنا دیتا ہے, اللہ دی قسم, رب ذوالجلال کی قسم ہے. وہ مینوں پنجابی دے وچ مینوں محبت چ کچیچیاں ہوندیاں نے, یا اللہ میں جب پڑھتا ہوں نا نبی پاک کی سیرت, اور جن کے دل سخت ہیں آج کے جلسے کا پیغام لے جا, اگر تیری آنکھیں نہیں روتی مصطفیٰ کی سیرت پڑھ کے دیکھ, الرحیق المختوم پڑھ, تو نہ روے مینوں پڑھ لے, تو ورکے تے روے گا. ایسی عظیم شخصیت ہے. 2 بندے لڑ رہے ہیں, ایک کو مار پڑ رہی ہے, جس کو مار پڑ رہی ہے اس نے آواز دی حضرت موسیٰ کو, موسیٰ بچایا جے. فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارنے والے کو مکہ مارا. اور بریلویوں, قوم کے بھائیوں, اسلام کے بھائیوں, اللہ کی قسم ہے جیسے آمنہ کے لال کو اہل حدیث نے مانا ہے نا, کوئی مائی کا لال جمے ہی جی ویسا منیا مان کے بخاؤ. کیسے؟ حضرت موسیٰ نے مکہ مارے, بندہ پار ہو گیا. ہوں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی رڑکتے سن, انہوں نے فرعون نو رب نہیں سن مانتے. فرعون نو رب وہ بہانا تاڑتے سن, کو بہانا لبے تے انہوں قید کریے ماریے. اللہ دی شان اتوں نکلے بیر مدین تے. نبوت دے نال اللہ نے سرفراز کیتا ہے, بکریاں چرائیاں نے بڑی محنت کی تھی. اشارہ کافی ہے عقل مندوں کے لیے. لیکن جے بندے را قتل کر کے قوم اگے جا کھلوندے کہ مینوں نبی رسول مان لو, مینوں تساں کیسا پایا ہے. حضرات اس کائنات میں صرف ایک شخصیت ہے قوم کے سامنے کھڑے ہو کر جس نے کہا ہے جاؤ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے مذہب کھنگال لو, ایک مثال مینوں ایویں دی مل جائے, جو کڑی سزا تجویز کرو مینوں دے آ جائے. کائنات نیلی چھت تلے اور زمین کی چھاتی کے اوپر ایک شخصیت ہے جس نے کہا ہے کیفا وجدتمونی. اللہ کی قسم ہے بیک زباں کر کا وجد اللہ کا صادقم وامینا. اللہ کے نبی نے کہا میں کہوں پیچھے سے لشکر آ رہا ہے, سارے کہتے ہیں بالکل, اگر آپ یہ بات کہہ دیں سچے. اچھا جی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے ہیں, وہ گئے ہیں کہ نہیں گئے, آؤں گے کہ نہیں آؤں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی جب گئے, شادی اللہ کے نبی نے فرمایا جب دوبارہ آئیں گے
تو تب وہ شادی کریں گے، ان کے بچے پیدا ہوں گے۔ ہن کوارا نبی ہوئے تے زندگی دے تمام شعبیاں دی رہنمائی کر سکتا ہے؟ ایماندار نال دسیا جے، نہیں کر سکتا۔ یہ آمنہ کے لال ہے جس کے بارے میں رب نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور اسوہ حسنہ کا ذکر کرنے کے بعد علماء قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور نکتہ آفرینی بھی بس ہے کلام رب کا، من کان یرجو۔ حافظو ذرا غور کرے آجے، میرے نال نال پڑھے آجے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، اگے کیے لمن کان یرجو اللہ والیوم آخرت کا ذکر، یعنی اسوہ حسنہ کے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی اور نبی رسول پیدا ہو سکتا نہیں۔ اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر الحمدللہ یہ وہ تمغہ امتیاز ہے، تعصب میں شاید ہمیں دیوبندی بریلوی نہ دیتے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے خود کئی جگہ پر کہا ہے کہ مجھ پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ کس نے لگایا ہے؟ محمد حسین بچالوی نے تیار کیا، اور نذیر حسین معتز دہلوی نے سب سے پہلے مور لگائی ہے، یہ ختم نبوت کا ڈاکو کافر ہے، بے ایمان ہے۔ اور مولانا ثناء اللہ مرسری فاتح قادیان کا لقب ملا، مناظرہ ہوا، سکھ سرپنچ بنا، اور قادیانی اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ فاتح قادیان، اس نے فاتح قادیان کے حق میں فیصلہ دیا کہ مولانا ثناء اللہ مرسری فاتح اور غالب ہیں۔ اور آج باوجود ہزار حاسبیت کے جب یار لوگوں نے اہل حدیث علماء ان کے اثاثے کو، ان کی کتابوں کو شائع کیا ہے، تو اعتصاب قادیانیت میں مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ کی 2 ضخیم جلدیں ہیں، اور بڑے جلی حروف کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ فاتح قادیان۔ اور جہاں علمی ابحاث ہیں، جہاں منطق کی باتیں ہیں، جہاں لغت اور لسان اور تاج کھلتی ہے، جہاں میر ابراہیم سیالکوٹی کے بغیر، ان کی کتاب، اس کے بغیر کوئی بندہ بھی قادیانیوں کے جو لغوی دجل و فریب ہیں ان کو آشکارا، ان کو کھول سکتا نہیں۔ اور الحمدللہ پاکستان کے اندر جب بھی کسی جگہ کسی موڑ آپ کو ایک ہے چوریاں کھانے والے اور ایک ہے خون دینے والے، ہم صدیقی صاحب کی قیادت پہ ہمیں اعتماد نہیں کرتے۔ میں اتھو ٹر کے تھے آ گیا، کیوں آ گیا؟ ہمیں پتہ ہے یہ جان دینے والے باپ کا بیٹا ہے، وہ نگار تھا۔ قاری صاحب گردن دینے والے تھے، چوریاں کھانے والے نہیں تھے، وہ کٹنے والا تھا۔ ان کی رگوں میں اسی درویش کا، اس مرد اہن کا خون ہے، اور جہاں بھی پایا دلیر پایا۔ حضرات علماء کی کثیر تعداد بیٹھی ہے، بھائی عدنان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی یہ محنت دیکھ کر دل باغ باغ ہوا، اور یہ دعا بھی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا اسلم حنیف حفظہ اللہ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ نے اکابرین کے ساتھ برکت رکھی ہے، یہ باغیچہ جو انہوں نے اپنے خون پسینے سے سینچا ہے، اللہ اس کو قیامت کی صبح تک کے لیے لہلاتا رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔